ماشاءاللہ۔ اس جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پیش فرما رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اس عظیم اور لاریب کتاب کی تلاوت ہو رہی تھی کہ جس کا کوئی بھی متبادل نہ بدل، وہ عظیم اور لاریب کتاب کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت۔ گویا ہم نے دنیا میں لاکھوں کتابیں دیکھی لیکن اس عظیم اور لاریب کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ اس عظیم اور لاریب کتاب کی تلاوت ہو رہی تھی۔ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں جناب حافظ عقیل انجم صاحب کو کہ وہ آئیں اور گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ان کی آمد سے قبل چند اشعار آپ کے نظر کروں گا، پھر ایک بار بآواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ، ایک بار اور بآواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ آئی ہے مشیت سے شناسا ایسا کہ جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کہ آئی ہے مشیت سے شناسا ایسا کہ جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کہ کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ ان اشارے کے ساتھ جناب حافظ عقیل انجم صاحب مل کر محبت کے ساتھ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کرتے ہیں، تمام احباب مل کر قصیدہ بردہ شریف میں شامل ہو جائیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رخ مصطفیٰ کو دیکھا
مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا اور یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چل جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چل جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا اور بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دیکھو بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو شہ انبیاء کے ٹکڑوں شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ خدایا یوں ہمارا مان رکھنا، خدایا یوں ہمارا مان رکھنا، خدایا یوں ہمارا مان رکھنا، نبی کی نعت پہچان رکھنا، نبی کی نعت پہچان رکھنا، درود پاک پڑھنا اس طرح ہے، درود پاک پڑھنا اس طرح ہے، فضا میں جیسے خوشبودان رکھنا، فضا میں جیسے خوشبودان رکھنا، اور طلوع صبح کا منظر ہو جیسے، طلوع صبح کا منظر ہو جیسے، نبی پر اس طرح ایمان رکھنا، نبی پر اس طرح ایمان رکھنا، اور مزہ گر چاہتے ہو زندگی کا، مزہ گر چاہتے ہو زندگی کا، نبی پر جان و دل قربان رکھنا، نبی پر جان و دل قربان رکھنا، اور کسے آتا ہے میرے شاہ جیسا، کسے آتا
بے کسوں کا مان رکھنا، غریبوں بے کسوں کا مان رکھنا، خدایا یوں ہمارا مان رکھنا، نبی کی نعت ہی پہچان رکھنا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے
زاویے شرم و حیا کے لام، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ العالمین اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک بار آواز بلند کیجیے سبحان اللہ۔ حافظ صاحب صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے تھے، تو چند اشعار صحابہ کی شان میں پیش کر کے مفتی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں۔ ایک بار آواز بلند کیجیے سبحان اللہ، کہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر صحابہ میں اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ اونچا وہ سب سے وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم ہے، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا سے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے، کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ اشعار کے ساتھ مفتی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بجدانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بعدد قدر حسنہ وجمالہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا
نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ مل کے پڑھیے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے جو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا کی چوکھٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، اور نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، اور جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے غامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔
میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مختصراً اس سورت کی فضیلت، ترجمہ اور چند تفسیری فوائد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی تقریب سعید جو کہ ہمارے بزرگ محسن جناب محمد ابراہیم عباسی صاحب طال اللہ عمرہ و حسن عملہ، جن کے حکم پر محفل سجائی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے تمام اہل خانہ کے اوپر قائم و دائم فرمائے۔ بھائی محمد ذاکر صاحب، ناصر عباسی صاحب، شاکر عباسی صاحب اور جتنے اہل خانہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سمیت ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک رہیں اللہ ایمان کے اوپر قائم فرمائے۔ وقت اجل اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی موت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ عظیم سورت جس کا نزول 2 بار ہوا، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ۔ اس سورہ مبارکہ کے کافی کثیر نام ہیں، بعد نے تو اس کے 36 نام بیان کیے کہ اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ لفظ جو ہے یہ فتحن سے بنا ہے، جس کا معنی کھولنے کے آتے ہیں۔ تو انسان کے اوپر اس سورت کی تلاوت سے روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی معرفت اور بندگی کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ اسے سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں۔ کنز کا معنی خزانے کے آتے ہیں، اور یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو کنائز اس کی جمع آتی ہے، کنز۔ تو کنز خزانہ، تو یاد رکھو دنیا کے خزانے روحانی خزانوں کے سامنے ہیچ ہے، اور اصل خزانہ وہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور یہی متاع دین و ایمان ہے، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہی کی دولت ہے۔ اگر یہ دولت ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ کیوں؟ ایمان بھی وہ ایمان ہے کہ جو تمام ادیان سے اللہ تعالیٰ نے پیارا دین ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ تمام دینوں سے غالب دین، اور یہ امت تمام امتوں کی سردار امت، اور یہ نبی تمام انبیاء کے سردار نبی۔ تو لہٰذا اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی ہر زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو اس امت کو فوقیت حاصل ہے۔ اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے قرآن کریم نازل کیا یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، اور یہ رحمت بھی ہے۔ تو اسے سورۃ الشافیہ یا سورۃ الشفا اس لیے کہتے ہیں کہ جس مریض کو کہیں دوائی سے آرام نہ آتا ہو، 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے دم کر کے پانی پلا دیا جائے، اللہ شفا دے دے۔ صاحب تفسیر حسنات لکھتے ہیں صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، غور سے صاحب تفسیر الحسنات اور جتنی تفسیریں ہیں تقریباً ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک یہودی سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو اس یہودی کو کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ تو اس سردار نے بلایا جو امیر تھا، کہا تم میں کوئی ہے جو مجھے دم کرے؟ تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی۔ صحابہ کا کیا کہنا، ان کی زبانوں میں ایسی اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی تھی، ایسے ایمان والے لوگ تھے کہ ان کی نگاہوں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا تھا، نبی پاک کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔
ہماری طرح صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی روح لرزہ پر اندام ہوتی تھی۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا جب ایمان والوں کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت جعفر طیار نے جب شاہ حبش کے دربار میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی تو شاہ حبش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قرآن سن کے آنسو جاری ہو گئے۔ تو فرمایا صحابہ کرام واقعہ وہ قرآن کے بھی قدردان تھے، نبی کے بھی قدردان تھے، اسلام کے بھی قدردان تھے، وہ اللہ کی معرفت کے بھی قدردان تھے۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں، اللہ رسول سے جن لوگوں نے روح گردانی کی ان کا کیا حال ہوا، اور لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، دین کی طرف نہیں آتے ہیں، تو پھر حالت یہی ہوگی۔ وہ واقعہ قدردان تھے۔ بھائی ابراہیم کو شعر ہے، وہ اس دن بھی پڑھے تھے، پسند کرتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ قدر نبی دا اوے کی جانڑ تے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے تے سوگے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے تے یہاں جانے مرغابی، قدر قرآن دا کاری جانن تے یہاں جانے اصحابی۔ صحابہ کرام میں سے جو امیر تھے دم کر دیا، اور دم کیا تو یہودی سردار کو اللہ نے شفا دے دی اور اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان کو دعا کی تلقین کی گئی، طریقہ بتایا گیا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اور دعا کرنے سے پہلے حمد ہے، اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ بات بڑی طویل ہو جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ الحمدللہ، حمد جو ہے یہ مصدر ہے، حامد اسی سے نکلتا ہے، حمد کرنے والا، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے محمود، حمد کیا گیا، اور اسی کا ایک مادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کیا گیا، اور ایک اسی سے ایک مادہ نکلا ہے احمد، بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الف لام، موٹی بات کر رہا ہوں، یہ الف لام ہم سے پہلے کیوں لائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھو الف لام 4 معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک آتا ہے استغراق کے لیے، جس میں بہت زیادہ مبالغہ اور کثرت پائی جائے۔ ایک الف لام آتا ہے جنس کے لیے، یعنی مختلف جنس سے اللہ کی حمد کرنے والی مختلف مخلوقات۔ ایک الف لام آتا ہے عہد ذہنی کے لیے، دل میں دماغ میں اللہ کی حمد، اس کا ذکر۔ ایک عہد خارجی کے لیے کہ معہود اس کا خارج میں متعین ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال حمد اگر استغراق کا لیا جائے تو جس قدر اللہ کی حمد کی جاتی ہے اس طرح کسی کی حمد نہیں ہوتی۔ اللہ کی حمد نبیوں نے بھی کی ہے، رسولوں نے بھی کی، اللہ کی حمد جو ہے صالحین نے کی، صحابہ کرام نے کی، لیکن حمد جس قدر بھی اللہ کی کر لو کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کی حمد کرنے والوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں، کثرت سے اس کا ذکر کرو۔
वसब्बिहूहु बुकरतम वासीला, सुबह भी उसी का जिक्र करो, शाम को भी उसी का जिक्र करो। और बाद कुरान करीम की आयतें हैं कि रात को बंदा जब सोता है ना, वैसे सोना चाहिए, चारों कुल पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर दे। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, मैं कई हदीसें पढ़ चुका हूँ, हमारे नासिर भाई भी माशाल्लाह दरसे निज़ामी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ये आयतें चारों कुल आयत करीमा पढ़ के हुजूर अपने हाथ पे दम करते थे और फिर अपने जिस्म के ऊपर फेरते थे। इस तरह शैतान के फितनों से बंदा महफूज रहता है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला बरकत वाली ज़िंदगी कर देता है। तीसरा फायदा ये होता है कि जब नमाज का टाइम आता है तो अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है। और रात के टाइम अगर आपकी आँख खुल जाए तो यूँ समझो ज़मीन वालों ने नहीं बुलाया बल्कि रब्बे कायनात ने बुला दिया है। और करवट बदले, रात को आँख खुले तो करवट बदले तो उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र करेंगे। फिर इसके फायदे आप देखेंगे कि जब आप रब के जाकिर बन जाएंगे, अल्लाह की हम्द कसरत से करने लग जाएंगे, तो फिर तुम्हारा मकाम क्या होगा? फरमाया फिर अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह फिर फरमाता है, ए जिब्रील अर्ज़ की जी रब्बे जी, फरमाया फलां बंदा जो है ना वो 5 टाइम का नमाजी है, मेरा जिक्र करता है, मेरी हम्द करता है, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, तो मैं चाहता हूँ जब मैं प्यार करता हूँ तो तू जिब्रील तू भी प्यार कर। तो हजरत जिब्रील की निगाहों में भी वो प्यारा हो जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता है जिब्राइल अमीन आसमान में मनाती कर दो, फलां शख्स अल्लाह का मकबूल है, तुम भी उसी से मोहब्बत करो। तो वो उससे जमीन वाले, आसमान वाले, मकानो ला मकाम वाले, बल्कि वो हर एक की निगाह में मकबूल हो जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जब वो हुजूर करीम नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीकों पे डल जाता है तो फिर अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, हुजूर की बारगाह में भी मकबूल है। तो बात कर रही थी जिससे जितनी अल्लाह ताला की हम्द की है, लेकिन हक अल्लाह का अदा हो सकता नहीं है। लेकिन इंसान को बकदरे कुव्वत व ताकत व इस्तिताअत अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। यहाँ ज़ोहरी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहते हैं इलाही हम से आजिज़ तेरे ये सारा जहां तेरा, जहां वालों से मुमकिन ही नहीं जिक्र बयां तेरा। तेरी राते मुअल्ला आखिरी तारीफ के लायक, ज़मीन का पत्ता पत्ता है नगमा खां तेरा, ठिकाना हर जगह तेरा समझते हैं जहां वाले, पर समझ में आ नहीं सकता ठिकाना है कहाँ तेरा। चरिंदों परिंद भी अल्लाह की हम्द करने वाले, फरमाए इंसान भी अल्लाह की हम्द करने वाले, हशरातुल अर्द भी अल्लाह की हम्द करने वाले, जमीन की तहों में बसने वाले कीड़े भी अल्लाह के हम्द करने वाले। फरमाया यहाँ तक के गारों के अंदर भी सालेहीन ने अल्लाह की हम्द बयान की। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, पानी एक जगह जमा था, उसमें मेंढक था, वो तस्बीह कर रहा था रब की, सुभान अल्लाह। हजरत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सुना, सुभान अल्लाह, उस मेंढक का तस्बीह करना भी बड़ी बात है, और उस तस्बीह की सूझबूझ रखना, सुन लेना, समझ लेना, ये कलीमुल्लाह की कमाल अजमत और शान की दलील है।
وہ کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح ملائکہ کہلاتی ہے۔ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، فرمایا کہ فجر کے ٹائم تسبیح ملائکہ پڑھا کرو۔ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، ہفتہ 10 دن گزرے، عرض کیا کہ اب آپ نے جو وظیفہ دیا ہے تسبیح ملائکہ کا، اس قدر دنیا آ گئی ہے کہ اب رکھنے کی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح ملائکہ ہے۔ تو جب اس مینڈک نے یہ پڑھا تو کلیم اللہ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، کہا مجھے 20 سال ہو گئے میں اللہ کی یہی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو یارو جب جانور اللہ کی حامد ہیں، حمد کرنے والے، اللہ کی توحید کی مالا جپنے والے، اس کا ذکر کرنے والے، تو پھر انسان کیوں غفلت میں رہے؟ اس کو بھی چاہیے کہ دن رات اپنے رب سے لو لگا لے۔ خدا کی قسم یہ سیلاب آئے ہوئے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی دور کرے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے دل پھر بھی خدا کی طرف راغب نہیں، دین کی طرف راغب نہیں، نماز پابندی سے پھر بھی نہیں پڑھ رہے، اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ جبکہ اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل مقام ہی سے ایک آسانی کا دروازہ کھول دے گا۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہ جنس کا لے لیا جائے الف لام، تو فرمایا کہ 18,000 مخلوقات ہیں، ایک انسانوں کی جنس ہے، ایک جانوروں کی جنس ہے، حشرات درندوں کی مختلف جنسیں ہیں مخلوق خدا کی، بلکہ 18,000 عالم اللہ نے پیدا کیے۔ کتنے؟ 18,000۔ فرمایا وہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری اللہ کی حمد کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم کہلاتا ہے، اللہ جو ہے یہ اسم جلالت کہلاتا ہے۔ تو رب جو ہے مجازی معنی کے لیے بھی آتا ہے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی لفظ رب آیا، اور ویسے اللہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوا۔ وہ رب ہے عالمین کا، اس نے تمام عالمین کو پالا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ رحمان کی رحمانیت دنیا میں سب کے اوپر ہے، اس کی رحمت کافر کے اوپر بھی ہے، مشرک کے اوپر بھی ہے، لیکن رحیمیت کے جلوے صرف بندہ مومن پہ قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب عالمین کا، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اور یوم جزا کا مالک ہے۔ وہ دن قیامت کو یوم الدین کہا کہ دنیا کے دن سارے اس دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ 50,000 سال قیامت کا دن ہوگا، اور جس میں آدھا دن تو لوگ صرف یہ خیال کرتے ہوئے گزار دیں گے کہ کوئی ہمارا پرسان حال ہو، اور ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی سینے تک اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوئی حلق تک، اور کوئی اس میں ڈوب رہا ہوگا۔ تو اس لیے اچھے اعمال میرے بزرگوں دوستوں کرو کہ جب کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو کلمات کہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، ابھی نماز بھی ادا کرنی ہے، تو انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا مزید اس کے اوپر انشاءاللہ لب کشائی کریں گے۔ دعا ہے اللہ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔